اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم کور کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے 50 تک کا ترجمہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو مال ان کو دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2-2، 3-3 اور 4-4۔ لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ یہ تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف چھپ پڑنے سے بچ جاؤ گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے کھا لیا کرو۔ اور بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور اڑاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہہ دیا کرو۔ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دیا کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کچھ مال کا حصہ کھا لیا جائے تو کچھ حرج نہیں، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ماں باپ اور خویش و کرم کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے۔ جو مال ماں باپ اور خویش و کرم چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں سب کے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مساکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دیا کرو، اور ان سے نرمی سے بات کیا کرو۔ اور اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو تمہاری اپنی چاہت کیا ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اچھی اور حسن بات کہا کرو۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کو مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں در حقیقت آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، ہاں اگر میت کے کئی حصے یعنی کہ بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہے، یہ ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور پوری کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے، ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے، اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 4تھائی حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئے ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے 4تھائی حصہ ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔
اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد ہو یا عورت، کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اسے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے، اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بہت بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے، اس کی مقررہ کردہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ضرور ڈالے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور اے لوگوں سن لوگوں، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کے کام کریں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کر لیا کرو۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو، یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں، انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بدوباش رکھو۔ کو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی پیدا کر دیتی۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو، اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو، تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے سکتے ہو؟ حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے رکھا تھا۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہوا ہے، مگر جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا۔ یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے، اور بڑی ہی بری راہ ہے۔ اے لوگوں سن رکھو، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں، اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں، اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کو جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہے برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ اسے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دیا کرو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دیا کرو۔ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہیں۔
نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہے۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا دو، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، جبکہ تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 سے لے کے 25 تک آج ہم نے کور کری ہے۔ امید ہے ان آیتوں میں ہم نے جو کچھ سیکھا اور جو کچھ سمجھا ان پر عمل کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔